بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا يعلمون. حضرات ناظرین صفحہ آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آخرت پر ایک گفتگو عقل و نقل کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے سورہ دخان کی آیات 38 تا 39 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ سنیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو ایک مقصد ہی سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ سوچتے سمجھتے نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت۔ یہ تینوں آیات کا سلیس ترجمہ ہوا۔ حضرات، مرد و خواتین، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بچے، نوجوان، بزرگ، مرد، عورت، سب یکے بعد دیگرے جب ان کا وقت پورا ہوا وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جو اتنی خوبصورت دنیا ہے، جس میں بڑی کشش اللہ نے رکھی ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ سب کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ انسان مخدوم ہے۔ یہ عظیم مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر کے پھر عقل و شعور، دل و دماغ، غور و فکر کی صلاحیتیں بھی عنایت فرمائیں۔ ان کا جب حسن استعمال ہوتا ہے تو انسان خود پکار اٹھتا ہے غور کرتے ہوئے اس کائنات پر، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پالنہار، آپ نے اسے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے۔ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین اور ان کے بیچ میں، ان کے درمیان جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا خالق، ان کا مدبر و منتظم، ان پر حکومت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اتنا منظم اور سسٹمیٹک انداز جو ہمیں اس کائنات میں نظر آ رہا ہے، یہ دراصل اللہ جو ہم سب کا خالق ہے اس کی عظیم کاریگری کا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دے کر کے، دل و دماغ دے کر کے اس کائنات پر غور و فکر کے لیے بھی کہا ہے، اور انسان
خود غور کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رہنمائی کے لیے کتاب عظیم جو نازل فرمائی ہے، اس میں بتایا ہے کہ ہم نے اسے بچوں کے کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے بنائے جانے کا ایک مقصد ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یا اس پر جو توجہ دی جانی چاہیے وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان غور کرے تو یہاں اس دنیا میں ہر چیز جوڑے جوڑے نظر آتی ہے، ہر چیز کا ایک جوڑا ہے۔ دن ہے تو رات ہے، مرد ہے تو عورت ہے، تاریکی ہے تو اجالا ہے، خیر ہے تو شر ہے، اور زمین ہے تو آسمان ہے، سیاہی ہے تو سفیدی ہے، نور ہے تو ظلمت ہے۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ دنیا، اس کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے۔ اب اس کا اگر جوڑا ہوگا تو جوڑا کس لیے ہوگا، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور یہ عظیم انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے، جسے عقل و شعور بخشا ہے، جس کی ضروریات کا ہر طرح کا انتظام اس دنیا میں کیا ہے، وہ تو کھیل تماشا نہیں ہو سکتا۔ ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنی ذات کو پہچانے، اور یہ غور کرے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع انداز میں فرمایا ہے کہ کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو بس آئے ہیں دنیا میں، کسی طرح دنیا گزر جائے، خوب دنیا کما لیں، اس کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا پتہ، بابر باعش کوش کی عالم دوبارہ نیست۔ بعض لوگوں کا یہ بھی نعرہ ہے، یہ بھی تصور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے۔ تمام لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، تون و کرہن، اور وہاں یہ زندگی اور یہ نعمتیں، یہ جاہ و منصب، یہ اقتدار، اور یہ مقام بلند کہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے لگائی گئی ہیں، تو اس کا استعمال انسان نے کیسے کیا، یہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے آخرت میں پوچھے گا۔ پھر ایک پہلو اور بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک انسان بہت شریف ہے، موحد بھی ہے، اللہ کو اس کی ذات و صفات اور اختیارات کے ساتھ ایک جانتا و مانتا ہے، لیکن وہ مظلوم ہے، وہ کمزور ہے، اس کی بات نہ سنی جا رہی ہے، نہ اس پر توجہ کی جا رہی ہے، بلکہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ اس دنیا میں ظلم سہتے سہتے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ طاقتور لوگ حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر لیتے ہیں، ناحق قتل کروا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کا حق مار لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو نظام عادل ہے وہاں کسی کو انصاف ملتا ہے، اور اکثر کو انصاف نہیں بھی ملتا ہے۔ تو ایک عقل یہ کہتی ہے کہ ایک فیصلے کا دن ہونا چاہیے جس میں بے لاگ تبصرہ ہو، بے لاگ فیصلہ ہو، اور وہ ذات کرے جو علیم بذات الصدور ہے، جو انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات، جذبات اور احساسات تک سے واقف ہے کہ یہ عمل، یہ کام انسان نے کیوں کیا ہے، وہ ذات اس کا فیصلہ کرے۔ اس وجہ سے فیصلے کا دن آنا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، اور یہاں مظلوموں کی کہیں نہ کہیں فریاد رسی ہونی چاہیے، اس کا بھی تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیصلے کا دن ایک آ کر کے رہے گا، اور وہ فیصلے کا دن آخرت کا دن ہے۔
پھر آپ دیکھیں کہ انسان جو مخدوم ہے وہ ایک ذمہ دار ہستی ہے اس کائنات میں، اور مخلوقات ذمہ دار نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں۔ انسانوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں گے، قرآن کا مطالعہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ مقام بلند دے کر کے، یہ آشائشیں اور نعمتیں دے کر کے، یہ اقتدار دے کر کے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے متعلق پوچھے گا نہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ہم نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں، جو اختیارات دیے ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، اسے تم اس دنیا کی تعمیر میں لگاتے ہو یا اس کی تخریب میں لگاتے ہو، حقوق کی ادائیگی میں لگاتے ہو یا حقوق پر ڈاکے ڈالنے میں لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار فرد ہے، اس وجہ سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور واضح انداز میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حقیقت یہ ہے کہ کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے بارے میں باز پرس ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ یہ کان سننے کی صلاحیت، یہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت، یہ دل غور و فکر کی صلاحیت، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ دنیا میں انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن اگر دل خراب ہو گیا تو پھر اس کا کامیاب آپریشن بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ سننے کی صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لے تو تمام ترقیات کے باوجود قوت سماعت ڈاکٹرز بحال نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح بینائی اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے تو ان لوگوں سے پوچھیے جن کے پاس بینائی نہیں ہے کہ کتنی عظیم نعمت سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ عظیم نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، اور یہ دل جو ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے، ہم ان صلاحیتوں کو، ان نعمتوں کو کس کام میں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے۔ پھر اللہ تعالیٰ صرف انسانوں سے نہیں پوچھے گا یہ بات، اس لیے کہ اس نے سب کچھ انتظام فرمایا، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائیں، اور یہ صلاحیت کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ ہی کی حکمرانی ہے، کسی اور کی حکمرانی نہیں ہے۔ میں نے کسی درس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مواخذے پر آتا ہے تو دنیا کے سپر پاور طاقتیں بھی مجبور محض نظر آتی ہیں۔ کورونا ایک ایسی بیماری آئی کہ دنیا کی عظیم طاقتیں جو اپنی تحقیق، اپنے ریسرچ اور اپنے تجربات اور اپنی طاقت پر نہایت ہی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، وہ بھی ایسے پریشان ہوئے کہ صرف اللہ ہی کی حفاظت میں ان کو پناہ نظر آیا۔ تو بھائیو، انسان اللہ تعالیٰ انسان سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق جگہ جگہ بے شمار آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جواب دہی کے لیے جہاں کان دیا، جہاں آنکھیں دی، جہاں دل دیا، یہی چیزیں کافی تھیں جواب دہی کے لیے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول کا ایک عظیم سلسلہ شروع کیا، اور یہ نفوس قدسیہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے رہے، اس کی طرف بلاتے رہے، اور ان کی غلطیوں پر ان کو آگاہ کرتے رہے، اس کے انجام بد سے ڈراتے رہے، کتابیں بھی لے کر کے آئے، اللہ کے قوانین کو بھی لوگوں کے سامنے تحریری طور پر پیش کیا، لیکن دنیا نے اسے مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں، آخری کتاب میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات ہم تک پہنچائی ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔
تو ہم یقیناً ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھ کر ہم رہیں گے، یعنی حضرات انبیاء کرام اور رسل اعظام سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا، تم نے ہمارا یہ پیغام پہنچا دیا تھا ان لوگوں کے سامنے، یا خود اللہ کا بیٹا ہونے کا اور اپنی پرستش کا اعلان کیا تھا؟ تو حضرات انبیاء کرام کہیں گے اللہ ہم نے جو کچھ کیا تھا آپ کے علم میں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ بھی آپ کے علم میں ہے، ہر چیز کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے تو وہی پیغام من و ان جو آپ نے ہمیں دیا تھا لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھے گا کہ ہم نے کتاب اتاری، ہم نے رسول بھیجا، مگر تم نے مان کے نہیں دیا۔ یہ عظیم صلاحیتیں انہی کا اگر تم استعمال کر لیتے اپنے فائدے اور نقصان کے لیے، اور اسی پر غور کر لیتے کہ اس زندگی کے بعد، ان آشائشوں کے بعد، ان نعمتوں کے بعد، اور ایک بالاتر مخلوق کی حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہمارا مقصد کیا ہے پیدا کیے جانے کا، اور پھر اس مقصد کی روشنی میں ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، یہ گویا کہ انسانوں سے بھی پوچھا جائے گا، انبیاء اور رسول سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے جو بات میں نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہتے رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، جنہوں نے سلامتی کا اور شانتی کا راستہ اختیار کیا ہے اور دیگر لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہے ہیں، ان کو انعامات سے نوازا جائے، ان کی قدردانی کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اس کے بدلے میں انہیں آخرت میں وہ مقام بلند دیا جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔